السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، آج انشاءاللہ بإذن اللہ ہم سورۃ الفلق سے اپنے مطالعہ کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے مدینہ طیبہ کے حالات کے بارے میں جانا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر آئے تو کیا حالات تھے، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر مستقل سکونت اختیار کی اس کے بعد کیا حالات ہوئے۔ یہ بھی ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کے اندر موجود تھے تو ہر طرح سے کوشش کی گئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مذاکرات کرنے کی، کیونکہ ان لوگوں کے گمان میں یہ چیزیں تھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کسی دنیاوی فائدے کے لیے کر رہے ہیں، یعنی اعلان نبوت جو کیا گیا ہے یہ دراصل کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیا گیا۔ بعض لوگوں کا گمان تھا کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں کسی اچھے خاندان میں کسی اچھی لڑکی کے ساتھ، اس لیے آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ آپ مال چاہتے ہیں، یعنی دنیاوی طور پر آپ اسٹرانگ ہونا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو مال کی ضرورت ہے، اس لیے آپ نے یہ دعویٰ کیا۔ جبکہ بعض کا خیال یہ تھا کہ آپ لوگوں میں شہرت چاہتے ہیں اور پھر لوگوں کے اوپر حکومت کرنا چاہتے ہیں اس شہرت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ اسی وجہ سے وہ وقتاً فوقتاً آپ کے پاس آتے رہے اور آپ کو مذاکرات کی دعوت دیتے رہے۔ جب ان کو ان تمام کوششوں میں منہ کی کھانی پڑی تو فائنلی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جان لے لی جائے، آپ کو شہید کر دیا جائے، اور اس حوالے سے انہوں نے کافی کوششیں کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے آپ کو اطلاع پہنچی کہ کفار نے آپ کی جان لینے کا پروگرام بنایا ہے، لہٰذا آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر یہاں سے مدینہ طیبہ چلے جائیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ آئے تو وہاں کے جو حالات تھے ان کے بارے میں ہم نے جان لیا، لیکن وہی ذمہ داری جو کفار اور مشرکین مکہ نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی، وہ ذمہ داری اب یہاں پر جو تین خاندان رول کر رہے تھے، جن کی بادشاہت، جن کا اقتدار، جن کی شہرت، جن کا انفلوئنس چیلنج ہو گیا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے، وہ تینوں قبائل اب آپ کی جان لینے کے در پہ تھے۔ اس حوالے سے انہوں نے بہت ساری کوششیں کی ہیں، آپ پہ جادو کرنے کی بھی کوشش کی گئی، وہ بھی ناکام ہوئی اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ اس کے علاوہ خیبر کے مقام پر ایک یہودیہ عورت تھی جس کا نام تھا زینب، اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی کھانے کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی دعوت کو منع نہیں کرتے تھے، چاہے کوئی بہت ادنا سی چیز کے ساتھ آپ کی دعوت کرتا تھا تو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی دل آزاری نہیں کرتے تھے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ لہٰذا یہ دعوت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول کی۔ اس عورت نے بکری کا گوشت کھانے میں پیش کیا جس میں اس نے زہر شامل کر رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاں دیگر صحابہ کرام موجود تھے وہاں بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو کھانا کھاتے ہی تڑپ کر شہید ہو گئے، جبکہ باقی ساتھی جنہوں نے کھانا کھایا وہ بھی شدید بیمار ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لقمہ منہ مبارک میں رکھا تو مسند دارمی کی روایت میں ہے کہ اس لقمے نے کہا، یا رسول اللہ مجھے مت کھائیں، مجھ میں زہر ہے، لیکن لعاب اندر چلا گیا تھا، اور وہ اتنا تیز تھا کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا سبب عالم اسباب میں وہی بنا۔ بخاری شریف میں باب وفات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں روایت ہے، صاحب التفسیر نقل کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اے عائشہ، جو زہر مجھے کھلایا گیا تھا اس کا اثر مجھے محسوس ہو رہا ہے، میری رگیں کٹ رہی ہیں۔ جبکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 دفعہ قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہید ہیں، شہید ہیں، شہید ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا ظاہری سبب وہ زہر تھا جو خیبر میں زینب نامی خاتون نے آپ کو کھانے میں ملا کر دیا تھا۔ اپنے لیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کوئی انتقام نہیں لیا، لیکن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو دوسرے صحابہ کرام شہید ہوئے ان کی وجہ سے دارقطنی کتاب میں روایت ہے کہ زینب نامی عورت کو سولی پر لٹکایا گیا تھا۔ یہی تین خاندان بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سخت تحفظات تھے۔
حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے شدید عداوت تھی، اور اسی عداوت کی وجہ سے کئی دفعہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کی کوشش کی، جیسے کفار اور مشرکین مکہ نے کوشش کی تھی۔ انہوں نے زہر بھی دیا، جس کی تفصیل ہم پڑھ بیٹھے ہیں۔ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پتھر پھینکنے کی بھی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام شرور سے آپ کو محفوظ رکھا۔ جو خیبر کے مقام پر انہی خاندانوں کے لوگ رہتے تھے، انہوں نے بھی کوشش کی جادو کرنے کی، مگر ناکام ہوئے۔ مدینہ طیبہ کے اندر ایک بڑا ماہر جادوگر تھا، جس کا نام تاریخ میں لبید یا لبید بن عاصم آتا ہے۔ خیبر کے یہودیوں نے آ کر اس کو کہا کہ ہم نے اس پر بڑے جادو کیے، لیکن وہ کارگر ثابت نہیں ہوئے، تم اس پر وار کرو۔ اس کی فیس دوسروں سے زیادہ ہوتی تھی، مگر انہوں نے حامی بھری کہ تم جتنی قیمت کہو گے ہم دینے کو تیار ہیں، مگر ہم ان کا خاتمہ چاہتے ہیں، اعوذ باللہ۔ لہٰذا 3 دینار پر اس کے ساتھ ڈیل ہو گئی۔ 3 دینار اس دور کے اندر بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ 2 دینار کا بہت اچھی صفات کا حامل اونٹ خریدا جا سکتا تھا، جو اس دور کے اندر بہت قیمتی تصور کیا جاتا تھا۔ لہٰذا اس نے 3 دینار کے عوض حامی بھر لی۔ اب انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہمیں کچھ چیزیں درکار ہیں، وہ بہرحال فراہم کرنی ہیں۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب زیادہ ہو گئی تو مختلف اوقات میں مختلف صحابہ کرام اور خدام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دبایا کرتے۔ ایک حبشی غلام تھا جس کی مستقل ذمہ داری یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر مبارک کو دبانا اور اس کے اوپر تیل لگا کر مالش کرنی۔ یہ مساج وہ اس لیے کیا کرتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن کے اوپر تھکن غالب نہ آئے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ اور لڑائیوں کی غرض سے جو سفر کرتے تھے، تو مسلسل سواری کی وجہ سے جسم مبارک کے اندر کوئی تغیر پیدا نہ ہو جائے، اس وجہ سے وہ حبشی غلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر مبارک پر تیل کی مالش کیا کرتا، آپ کو دبایا کرتا۔ اور بھی بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی کام کرنے کا موقع مل جائے۔ ایسے ہی خدام آتے رہتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہوتے رہتے اور جاتے رہتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر کام ہر آدمی کے لیے کرنا سعادت کا باعث تھا۔ ہر بندہ اپنے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بھی خدمت کر کے اپنے لیے سعادت سمجھتا تھا۔ مثلاً کوئی وضو کے لیے پانی فراہم کر دیتا، کوئی نہانے کے لیے پانی فراہم کر دیتا، کوئی اس پانی کے اندر خوشبو ملا دیتا، اسی طرح کوئی مسواک پیش کر دیتا، کوئی وضو کروانے میں پانی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فراہم کرتا، تو یہ سب اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ تو ان لوگوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ ایک چھوٹے بچے کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ وہ کافی دن وہاں پر آتا جاتا رہا، پھر اسے یہ ذمہ داری ملی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک میں کنگھی کر دے۔ اسے یہ ذمہ داری دی گئی کہ تم نے کسی بھی طریقے سے وہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک حاصل کرنے ہیں، اور جو کنگھی کے دندان ہیں وہ حاصل ہو جائیں تو وہ لے کر آنے۔ اور چند ہی دنوں کے بعد اسے یہ مطلوبہ چیزیں مل گئیں، وہ لے کر ان کے پاس پہنچا۔ اب انہوں نے اپنی کارروائی شروع کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال ایک رسی کے اندر باندھے گئے، اس کے اوپر 11 گریں لگائیں گی اور اس کے اوپر جادو کے کلمات پڑھے گئے۔ اس جادو کا دینی لحاظ سے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی اثر نہیں ہوا، یعنی جتنے بھی کار نبوت تھے ان کے اوپر کسی بھی صورت یہ جادو اثر انداز نہ ہوا، نہ تبلیغ کے سلسلے میں اور نہ ہی نمازوں کے سلسلے میں، لیکن دنیاوی معاملات میں اثر انداز ہوا۔ وہ اس طرح کہ کچھ کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما لیتے، مگر یہ گمان ہوتا کہ جیسے ابھی تک نہیں کیے، جیسے آپ نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا یہ آپ کو یاد نہیں رہتا تھا، پانی پی لیا یا بھی پینا یہ یاد نہیں رہتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس کیفیت سے بہت پریشان اور مغموم رہنے لگے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لاتے تھے تو آپ بہت حشاش بشاش ہوتے تھے، مگر اب جب آپ تشریف لاتے تو خاموش ہوتے اور بیٹھے رہتے۔ نماز پڑھتے، بس اللہ اللہ کرتے، مگر چہرے مبارک پر وہ پہلے جیسی سرخوشی نہیں نظر آتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بدنی طور پر بھی کمزور ہوئے، آپ کا وزن بھی کم ہوا۔ یہ اثر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کتنا عرصہ رہا؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ روایت نقل کرتے ہیں کہ کم و بیش 6 ماہ یہ کیفیت رہی، جبکہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فتح الباری کے اندر نقل کرتے ہیں کہ یہ کیفیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قریب 1 سال تک رہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کیفیت کو لے کر اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا مجھے کیا ہو رہا ہے، میری طبیعت پہلے کی طرح نہیں ہے۔ بار بار دعا کے نتیجے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خواب کے اندر رہنمائی کی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا
کہ عشاء کی نماز کے ساتھ متصل سو جاتے تھے، الا یہ کہ کوئی ایسا ضروری کام ہوتا جس کے اوپر مشورہ درکار ہوتا تو تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر مشورہ کیا جاتا، ورنہ عمومی معمول یہی تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھتے ساتھ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سو جایا کرتے تھے، کیونکہ سحری کے وقت اٹھنا ہوتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب سوئے تو خواب میں 2 آدمی آپ نے دیکھے، ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کی طرف کھڑا اور ایک پاؤں مبارک کی طرف کھڑا۔ روایات میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک جبرائیل علیہ السلام تھے جو سر کی طرف کھڑے تھے، اور میکائیل علیہ السلام پاؤں کی جانب، اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ پاؤں کی طرف کھڑے میکائیل علیہ السلام نے سوال کیا کہ ان کو کیا ہوا ہے، تو سر کی جانب کھڑے ہوئے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا کس نے کیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم یہودی نے کیا ہے۔ کس چیز پر کیا ہے؟ تو پھر ان کی تفصیل بتائی گئی۔ پھر پوچھا گیا کہ یہ جادو کر کے کہاں رکھا گیا؟ جواب ملا کہ زروان کنویں کے اندر رکھے ہوئے پتھر کے نیچے رکھا گیا ہے۔ یہ ایک غیر آباد کنواں تھا جو مدینہ طیبہ سے باہر چند میل کے فاصلے پر تھا۔ پہلے وہاں کسی دور میں آبادی ہوا کرتی تھی، پھر ختم ہو گئی۔ اس کنویں میں ایک پتھر کے نیچے لٹکایا ہوا تھا۔ کنویں کے اندر ایک جانب پتھر ہوتا ہے، اس پر پاؤں رکھ کر کنواں صاف کیا جاتا ہے، ڈول نکالا جاتا ہے۔ اس پتھر کو عربی زبان میں رعوفہ کہتے ہیں۔ اس پتھر کے نیچے اس نے وہ چیزیں لٹکائی تھی جس کے اوپر اس نے جادو کیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبح اٹھے تو بہت حشاش بشاش تھے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ خلاف معمول بڑے خوش ہیں ماشاءاللہ، تو فرمایا مجھے جو بیماری تھی میرے رب نے مجھے بتلا دی، مجھ پر جادو ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ساتھ لے کر اس کنویں پر تشریف لے گئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اترے اور پتھر کے نیچے سے وہ چیزیں نکالیں۔ یہ 2 صورتیں جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، جن کی 11 آیات ہیں، بیک وقت نازل ہوئیں۔ ایک ایک کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام آیت کریمہ پڑھتے جاتے اور ایک ایک گرہ کھولتے جاتے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خیال فرمایا کہ ان چیزوں کو اگر ہم مدینہ طیبہ لے کر گئے تو لوگوں کا ذہن اس طرف منتقل ہوگا، ان چیزوں پر جادو کیا جاتا ہے، لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے۔ کنواں چونکہ غیر آباد تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چیزیں اسی کنویں میں دفن کرا دیں اور فرمایا کہ کنویں کو مٹی سے بھر دو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک آیت پڑھتے اور ایک ایک گرہ کھولتے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں صورتیں مکمل کر لیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک پرسکون ہو گیا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوتے تھے تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے اور ہاتھ اپنے بدن پر مل لیتے تھے۔ جادو سے بچنے کے لیے ان 2 صورتوں سے زیادہ کوئی مؤثر علاج نہیں۔ اگر قرآن شریف پڑھنے کے بعد بھی انسان کو اس چیز کا اثر معلوم نہ ہو تو پھر سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری زبان پاک ہے، ہماری خوراک جو ہم کھاتے ہیں وہ پاک ہے، ہم جو نیکیاں کرتے ہیں کہ وہ نیکیاں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ہم تقوی میں کتنے قوی ہیں۔ ورنہ قرآن مجید میں تو وہی اثر ہے جو اس سے پہلے تھا۔ ان صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تعوذ کے لیے، تعوذ کہتے ہیں پناہ کو، تعوذ کے لیے اور کئی کلمات پڑھتے تھے، لیکن ان 2 صورتوں کے نازل ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہی 2 صورتیں پڑھا کرتے اور اپنے اوپر پھونکا کرتے۔